اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مسلمان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کر رہے تھے۔ اسی دوران جب کچھ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر کچھ زخم آتے ہیں، دندان مبارک شہید ہوتے ہیں اور ہونٹ بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایک کافر ابی بن خلف ملعون جب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھتا ہے نعوذ باللہ بری نیت سے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک جانشین صحابی حضرت حارث بن سمع رضی اللہ عنہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر ابی بن خلف کی گردن پر مارتے ہیں، جس سے وہ تلملا اٹھتا ہے۔ وہ یہ معمولی سا زخم بھی برداشت نہیں کر پاتا اور بھاگ نکلتا ہے۔ واپس جا کر اپنے لشکر میں اس زخم کے بارے میں بہت تکلیف کا اظہار کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو معمولی سی خراش ہے، تم اس قدر کیوں پریشان ہو؟ تو کہتا ہے کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ ایک مرتبہ مجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تم کو قتل کروں گا۔ یہ تو بہرحال ایک زخم ہے، میرا تو ماننا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر تھوک دیتے تو میں سمجھ لیتا کہ میری موت یقینی ہے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ابی بن خلف نے مکہ میں ایک گھوڑا پالا تھا جس کا نام اس نے عود رکھا تھا۔ وہ روزانہ اس کو چراتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میں اسی گھوڑے پر سوار ہو کر نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ابی بن خلف کو قتل کروں گا۔ چنانچہ ابی بن خلف اپنے اسی گھوڑے پر چڑھ کر جنگ احد میں آیا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ ابی بن خلف نیزے کے زخم سے بے قرار ہو کر راستے بھر تڑپتا اور بلبلاتا رہا، یہاں تک کہ جنگ احد سے واپس آتے ہوئے مقام صرف میں مر گیا۔ اسی طرح ایک اور ملعون ابن کمیہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تلوار چلانے کی گستاخی کی تھی، ایک پہاڑی بکرے کو اللہ تعالیٰ نے اس پر غضب کی طرح نازل کر دیا اور اس پہاڑی بکرے نے اس کو سینگ مار مار کر چھلنی کر ڈالا اور پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرا دیا، جس سے اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ اب آپ سنیں کہ کس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنی جانیں قربان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ کفار چاروں طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے تیر و تلوار لے کر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر جانثار صحابی رضی اللہ عنہ ہتھیلی پر اپنا سر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے اور چاروں طرف سے جو تلواریں برس رہی تھیں ان کو وہ اپنی پشت یعنی کمر پر لیتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے اس تلوار یا نیزے کو نہیں پہنچنے دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی جانثاری کا یہ عالم تھا کہ وہ کفار کی تلواروں کو اپنے ہاتھوں پر روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ کر شل ہو گیا اور ان کے بدن پر 40 سے زیادہ زخم لگے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نشانہ بازی میں مشہور تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اس قدر تیر برسائے کہ کئی کمانیں ٹوٹ گئی۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا تاکہ دشمنوں کے تیر یا تلوار کا کوئی وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آ سکے۔ کبھی کبھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی فوج کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھاتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کو کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے پیچھے ہی رہیں، میرا سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ دشمنوں کے سامنے کر دیا۔ کافروں کا ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا اور آنکھ بہہ کر ان کے گال پر آ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھ کو اٹھا کر آنکھ کے حلقے میں رکھا اور یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ، قتادہ کی آنکھ بچا لے جس سے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بچایا ہے۔ مشہور ہوا کہ ان کی وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تیر اندازی میں بہت کمال رکھتے تھے۔ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جلدی جلدی تیر چلا رہے تھے۔ کافروں کے ان حملوں کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایک دعا تھی، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے جانتے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں تشریف فرما تھے، چہرہ انور سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھوں سے خون کو دھویا۔ جب خون بند نہیں ہوا تو کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھ دی تو خون فوراً ہی بند ہو گیا۔ اسی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے جہاں کفار کے لیے پہنچنا دشوار تھا۔ ابو سفیان نے یہ دیکھا تو فوج لے کر پہاڑ پر چڑھنے لگا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ
اور دوسرے جانثار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کافروں پر اس زور سے پتھر برسائے کہ ابو سفیان اس کی تاب نہ لا سکا اور پہاڑ سے اتر گیا۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔